Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. جب منافق آئیں آپ کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. بہت برا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لے آئے پھر کفر کر گئے، یعنی منکر ہو گئے، چنانچہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو بات سمجھتے نہیں ہیں. یہ سورہ منافقون ہے. منافقون اس سورہ میں پہلے ہی سطر میں اور پہلے ہی آیت میں آیا ہے. اذا جاءک المنافقون، اس نسبت سے اس سورہ کا نام سورہ منافقون پڑا. دوسرے کہ اس سورہ میں منافقوں کو خصوصی طور پر اجاگر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان کی فطرت، ان کی سرشت اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دی ہے. منافق کون ہوتے ہیں اور کیوں کہلاتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں کہ انسان کوئی بات زبان سے ظاہر کرے لیکن دل میں ایک چور اور اس کے خلاف دوسری بات موجود ہو. جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو دل میں چھپا رہا ہے وہ اصل بات ہے. جب یہ بات ایمان پر آ جاتی ہے تو چونکہ یہ اصلاً کافر ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے، مومنوں کے ڈر سے یہ زبان سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے توحید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی، نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، صرف اس ڈر سے کہ مسلمان ان کو اپنے سے دور نہ کریں، اور جب مسلمانوں کو کوئی کامیابی مل جائے تو مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ لگ جائے. اس لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور دل میں کفر چھپا کر رکھتے ہیں، اس لیے ان کو منافق کہا گیا ہے. منافقوں کے بارے میں قرآن نے بہت سخت لہجے میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافق جہنم کے
اور آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی سب سے نیچے کافر اور مشرک ہوں گے، ان سے بھی نیچے، سب سے نیچے یہ منافق ہوں گے۔ منافق اور کافر میں یہی تھوڑا سا فرق ہے کہ کافر ہے تو ڈائریکٹ کھل کر اللہ کا انکار کرتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ منافق ہے اللہ کا انکار بھی کرتا ہے، رسول اللہ کا انکار بھی کرتا ہے اور ساتھ میں اظہار بھی کرتا ہے، چور اس کے دل میں چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کا درجہ کافروں سے بھی نیچے رکھا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں کوئی سوچو کہ مددگار مل جائے گا ان کا آخرت میں، ان کا کوئی مددگار ملنے والا نہیں ہے۔ ایک واقعہ اس سورہ میں خاص طور سے بیان کیا گیا ہے جس کے تحت ان کو کھلے طور پر منافق کہا گیا اور اللہ رب العزت نے آیت ظاہر کر دی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے اپنے برادری سے لوگوں سے کہا کہ محمد اور محمد کے جو چاہنے والے ہیں، یعنی جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو اے مدینے والوں تم لوگ ان کی مدد نہ کرو، ان کو کھانے پینے کے لیے نہ دو، یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، ورنہ یہ سمجھ لو کہ یہ ذلیل لوگ جو ہیں تمہیں تمہارے علاقے سے نکال دیں گے۔ یہ بات حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی زبان سے سنی، جو اس نے کہا، اور حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا سے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اس طرح کی بات کر رہا تھا اور ہم نے خود سنا ہے۔ انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ منافق جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں عبداللہ ابن ابی بن سلول اس طرح کی بات آپ کے بارے میں اور مہاجرین کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان ذلیلوں کو نکال دیجئے ورنہ یہ تمہیں نکال دیں گے، ان کا کھانا بند کر دو، ان کا پانی بند کر دو وغیرہ وغیرہ، ان کی مدد کرنا چھوڑ دو، یہ خود ذلیل خوار ہو کر یہاں سے بھاگ جائیں گے کیونکہ یہ ذلیل و کمینے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن سلول کو بلا لیا، پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے اس طرح کا کہا ہے، تم نے ہمارے مہاجر صحابہ کو تم نے یہ کہا ہے کہ یہ ذلیل ہیں اور ہمیں تم نے برا بھلا کہا ہے۔ تو اس نے فوراً جو دیکھا کہ مسلمان تو سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں کے جن کو ہم نے اکسایا تھا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو وہاں سے آئے تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دونوں جگہ کے صحابہ، مدینہ کے بھی اور مکے کے بھی، دونوں جگہ کے صحابہ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہمارا بوریا بستر تو بن جائے گا، اور ہماری اب تو یہاں پر پول بھی کھل جائے گی اور ہم ذلیل ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر سزا کا حکم لاگو ہو جائے اور کہا جائے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ فوراً اس نے قسم کھائی کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ کو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جب انہوں نے ایسا کہہ دیا تو جن صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا وہ بھی بہت شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنے بھتیجے علقمہ سے کہا کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے میں نے اسے سچ سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یہاں یہ بات تو جھوٹ نکل رہی ہے، وہ تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں کہا ہے، اس کے جتنے ساتھی ہیں وہ بھی قسم کھا رہے ہیں کہ نہیں، یہ بات تو کبھی ہوئی نہیں، یہ بات تو کبھی ہوئی نہیں۔ تو اب وہ لوگ کیا کریں، ہم تو شرمندہ ہو گئے، اب تو ہم کو ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ناراض نہ ہو جائے اور ہمارے اوپر کوئی غصہ، کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ جب یہ دونوں صحابی جھوٹے ثابت ہو گئے، ان کے خلاف کوئی کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، حالانکہ اپنی بات میں بالکل سچے تھے
اور وہ جو اپنے حواریوں کے ساتھ بیعت کر رہا تھا اور ان کو لے کر آ کے قسمیں کھا رہا تھا وہ جھوٹا تھا، لیکن قسمیں کھا کے ساتھیوں کے ساتھ وہ بچ نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، ان کو تھوڑا جو بھی ڈانٹنا واٹنا تھا اپنے جو بھی کیا۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے دو نیک بندے جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور ان جھوٹوں کی وجہ سے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ سچے ہیں۔ جائیے قرآن کی آیت لے کر، چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ یہ بھی گواہی دے رہا ہے، سمجھ رہے نہیں کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب جب اللہ کی بات آ گئی تو اب نبی اللہ تو جھوٹ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا نا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ اور ان کے چچا دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلایا اور کہا اللہ رب العزت نے تمہیں ثابت کر دیا کہ تم سچ ہو، تم نے جھوٹ نہیں کہا ہے، اور منافقوں کے بارے میں جھوٹ جو تھا وہ اللہ نے واضح کر دیا، یہ جھوٹے ہیں۔ تب سے یہ کھل کر ہو گیا کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی خاص رازدار تھے، غالباً ابو دردہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ایک منافق کا نام بتا کر کہا کہ یہ سب منافق ہیں، اور تقریباً 1000 نام بتائیں گے، 1000 نام تقریباً۔ لیکن وہ چونکہ خاموش تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں ان سے بتایا، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت سمجھتے تو کھل کر بتا دیتے کہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن آپ نے نہیں بتایا، آپ نے نہیں بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بہرحال راز رکھنے کی ہے، تو انہوں نے اپنے مرتے دم تک وہ بات راز رکھی۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب انہیں معلوم ہوتا مدینے میں کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو نام پوچھتے کون ہے وہ، ایک آ جاتا کہ فلاں ہے، تو اگر وہ منافقوں میں سے ہوتا تو اس کے نماز جنازے میں نہیں شریک ہوتے تھے، اس کے نماز جنازے میں نہیں شریک ہوتے تھے، اور اگر کوئی اور ہوتا مومن تو اس کے نماز جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو بہرحال اگر مدینہ اس وقت اتنا بڑا تو تھا نہیں، تو کسی کا انتقال ہوتا تو امیر المومنین کو بتایا جاتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اب نماز جنازہ بھی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ذرا پتہ لگاؤ فلاں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، فوراً پتہ لگاتے۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ فلاں صحابی جو ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا راز بتایا تھا وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ بھی کہے بغیر کہتے جا کے تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، ہم نہیں جا پائیں گے، نہیں جاتے تھے۔ یہ راز عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں بتایا کہ ہمیں معلوم تھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو 1000 منافقوں کے نام بتائے ہیں، اور جو منافق ہے اس کے نماز جنازہ میں وہ شریک نہیں ہوتے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ جس کے جنازے میں وہ شریک نہیں ہوں گے وہ منافق ہے۔ اس لیے میں پتہ لگاتا تھا کہ وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ اور اللہ نے بھی کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق سب سے نچلے درجے میں ہیں، لیکن ساتھ میں الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات، مگر کوئی اگر ان میں سے توبہ کر لے، پھر سچے دل سے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، تو اب اس کا شمار منافقوں میں نہیں ہوگا، اس کا شمار منافقوں میں نہیں ہوگا۔ یہ معاشرے میں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ ایک آیت نازل ہوئی اور ان منافقوں کے بارے میں خاص طور سے بیان کیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز سب سے زیادہ ہے،
کہ جو غلط ہیں وہ ایسا نفاق پھیلائے ہوئے ہیں، اس نفاق کو اتنا آگے بڑھاتے ہیں، اس جھوٹ کو اتنا آگے بڑھاتے ہیں کہ سچ دب جاتا ہے۔ سچ کیا ہوتا ہے؟ دب جاتا ہے۔ اور جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر یقین کرتے ہیں، وہ اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ ہر جگہ مسجدوں میں بھی پایا جا رہا ہے، مدرسوں میں بھی پایا جا رہا ہے، اسکولوں کالجوں میں بھی پایا جا رہا ہے، معاشروں میں بھی پایا جا رہا ہے، خانقاہوں میں بھی پایا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی پایا جا رہا ہے، ہر جگہ یہ پایا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کے نبی کے دور کے منافق نہیں ہے، اس لیے ان کا وہ شاید ان کے لیے وہ بدلہ، وہ سزا نہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، لیکن بہرحال منافقوں کو سزا تو ضرور ملے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، اور حقیقت میں انکار کرتے تھے۔ آج کے لوگ مومن ہیں، اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ منافق ہیں، عملی اعتبار سے۔ وہ اعتقادی اعتبار سے منافق تھے، اور یہ عملی اعتبار سے ہیں۔ تو بہرحال جو عملی اعتبار سے منافق ہے اس کو سزا تو ملے گی، لیکن اس درجے کی نہیں جو ایمان کو چھوڑ کر نفاق کر رہا ہو۔ اس لیے ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ سب عملی نفاق ہے، یہ ایمانی نفاق نہیں، یہ کیا ہے؟ عملی نفاق ہے۔ لیکن بہرحال عملی نفاق کی بھی سزا بہت سخت ہے۔ ایک قاضی تھے عرب میں، بہت انصاف ور، سمجھ رہے نہیں؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کے سامنے مقدمہ آیا، جب آدمی جج بنا ہوا ہے، قاضی بنا ہوا ہے، تو ہر آدمی مقدمے میں آئے گا، اپنا رشتہ دار بھی آئے گا، غیر بھی آئے گا۔ تو ایک مقدمہ کی سماعت انہوں نے اس طرح کر لی کہ جو اپنا رشتہ دار تھا اس کی طرف تھوڑا سا کان لگا کر زیادہ سن لیا، کان لگا کر زیادہ سن لیا۔ تاریخ میں یہ محفوظ ہے باقاعدہ۔ اور جو دوسرا فریق تھا اس کے بعد یوں ہی سرسری سن لی، لیکن فیصلہ جیسے انصاف کا تقاضا تھا ویسے ہی کیا، فیصلے میں کوئی گڑبڑی نہیں کی، سمجھ رہے نہیں؟ تو ان سے کہا گیا، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بچوں سے اور دیگر لوگوں سے کہا کہ مجھے کسی بات کا خطرہ نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، بس ایک بات سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایک مقدمہ جو میرے پاس آیا تھا وہ میرے اپنے عزیز کا تھا، میں نے اس کی طرف کان جھکا کر تھوڑا سا غور سے زیادہ سن لیا، مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے، اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں میری گرفت کر لی جائے۔ تو غالباً انہوں نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد قبر کھول کے دیکھ لینا، یا کیا ہوا ہو، یا رشتہ داروں نے سوچا ہو کہ ذرا، انہوں نے کہا تھا لو ان کی حالت دیکھیں قبر میں کیسی ہے۔ کہتے ہیں جب ان کی قبر کھولی گئی اور ان کو دیکھا گیا تو پورا جسم بالکل صحیح سالم، مطلب 1-2 دن 4 دن بعد نہیں، سالوں بعد، جبکہ لاش بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، مٹی میں مل چکی ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی ان کا کفن، ویسے ہی ان کا سب کچھ، لیکن جس کان سے انہوں نے اپنے رشتہ دار کی بات زیادہ غور سے سنی تھی اسے کیلے کھا گئے تھے، اسے کیلے کھا گئے تھے۔ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے نام کے ساتھ کہ فلاں قاضی، اور ہم اب تو 24 گھنٹے کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ تو اللہ رب العزت تو گواہی بھی دے رہا ہے، جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں، لیکن یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہی نہیں ہیں، وہ جھوٹی طور پہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے،
اور یہی ڈھال بنا کر پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو اکساتے ہیں کہ ان کی بات مان رہے ہو، کیا رکھا ہے کمزور سے لوگ ہیں، جس دن یہ سب چڑھائی کر دیں گے، ان کے رشتہ دار مکے سے آ جائیں گے، اس دن ان کا بوریا بستر بن جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ان کا ساتھ وات مت دو، لوگوں کو اکسایا کرتے تھے وغیرہ، اللہ کے راستے سے ہٹاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بہت برا جو ہے کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ ایمان لے آئے، اس کے بعد انہوں نے کفر کر دیا، یعنی منکر ہو گئے، اللہ کے نبی کے منکر ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی، اب یہ بات نہیں سمجھتے، اس وجہ سے سب کر رہے ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو سچائی معلوم ہو جائے، بہت سے منافق ایسے تھے ان 1000 لوگوں میں سے جن کی سمجھ میں بات آ گئی اور وہ ایمان بھی لے آئے۔ ایک مرتبہ جب خاص طور سے کہہ لیجئے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ کے بدن کا کپڑا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا جو اتارا وہ دے دیا۔ اس نے کہا یہ نہیں، کرتے کے نیچے جو کپڑا آپ کے بدن سے لگتا ہے، یعنی جس کو ہم لوگ بنیان کہتے ہیں، اس وقت آدمی بنیان یہ والی تو پہنتا نہیں تھا، ایک آج سے 50 سال پہلے جائیے تو ایک خاص قسم کی بنیان ہوتی تھی جس میں جیب وغیرہ بھی لگتی تھی، بنڈی بولتے تھے اس کو، آج بھی لوگ پہنتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو لیکن بہرحال وہ بنیان پہنی جاتی تھی، وہ والا ہم کو چاہیے، ہم اپنے کفن میں ہم اپنے شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتار کے دے دیا۔ دوسری بات وہ کہی کہ ہماری نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی رکھ لی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ڈانٹا، باقاعدہ ڈانٹ پلائی۔ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ منافقوں کے کیا بولتے جنازے میں آپ نہیں جائیں گے، آپ نے کیسے نماز جنازہ پڑھائی؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ ان کے لیے تم چاہے جتنا استغفار کرو نہ کرو، مغفرت کی دعا کرو نہ کرو، چاہے ان کے لیے تم 70 مرتبے بھی نماز جنازہ پڑھ لو، تب بھی ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، اسے معاف نہیں کریں گے۔ اس ابی بن سلول کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس کے بارے میں کہا کہ ہم اسے معاف نہیں کریں گے، اس نے ہمیں بھی تکلیف دی، ہمارے حبیب کو بھی تکلیف دی، ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کیا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہمارے پروردگار نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ میرے حبیب ہم اس کی نماز کیا بولتے ہیں مغفرت کر دیں گے اس وقت جب تم 70 مرتبے نماز جنازہ پڑھو، تو خدا کی قسم ہم 70 مرتبے اس کی نماز جنازہ پڑھتے، لیکن پہلی نماز جنازہ کے بعد اللہ نے کہہ دیا ہم دعا قبول نہیں کریں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی کے مانگنے کے بعد بھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے قبول نہیں کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے نفاق سے بچائے، اس کی معافی نہیں ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔